دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس رکوع کا پچھلے آیات کے ساتھ ربط وہی ہے کہ چونکہ شروع سورت سے ہی گفتگو کس کے بارے میں چل رہی ہے، وہی وفد نجران، عیسائیوں کا جو وفد آیا، تو اس آیت میں بھی سلسلہ گفتگو اسی نجران کے وفد کے بارے میں ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں اس وفد جو نجران کا وفد آیا تھا نصارہ کا، انہیں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ ان سمیت تمام آسمانی مذہب رکھنے والے لوگوں کو، تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ چونکہ ہر آسمانی مذہب رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی مذہب رکھنے والے لوگ ہوں، ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے انہیں محبت ہے، اللہ سے انہیں کیا ہے، اور یہی دعویٰ، یہی اقرار عیسائیوں کا بھی تھا۔ وہ جو وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کا بھی اقرار اور دعویٰ یہی تھا۔ یقیناً اللہ کی ذات پر ان کا ایمان بھی تھا، تو اللہ کی ذات سے محبت کا دعویٰ ان کا بھی تھا۔ تو انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے کے بعد محبوب کے تقاضے اور حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ تو خالی محبت کا دعویٰ ہوگا، ورنہ تو خالی محبت کا دعویٰ ہوگا۔ اگر محبت ہے اللہ کی ذات سے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بھی کیا ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری کیا کرو؟ اتباع کرو، تم میری کیا کرو؟ وجہ سے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر انہیں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا سچا تب ہوگا، ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کی، آخری پیغمبر کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے بعد رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یعنی یہ دو کام اگر تم کرو گے، اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر تم نے آخری پیغمبر کی اتباع کر لی اور اطاعت کر لی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس بات پہ سچے کہلاؤ گے کہ واقعی تمہیں اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ محبت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت بخشنے والی ہے۔ یعنی تمہارے کفر جیسے گناہ کو، شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اگر تم آخری پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اتباع اور اطاعت کرو۔ اتباع اور دیکھیں دو لفظ بولے گئے، دونوں کا معنی سمجھ لیں۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے پیچھے، کسی کے پیچھے اس کے نشانات قدم پر چلنا۔ بندہ آگے چلے نا، پیچھے قدموں کے نشانات کچی زمین کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو نشانات قدم پر چلنا یہ اتباع کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ یعنی نبی کے اعمال میں، افعال میں، کردار میں اس کی اتباع کرو، اعمال میں کیا کرو؟ اتباع۔ اور اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، حکم ماننا۔ حکم مطلب یہ ہے کہ نبی کے اقوال کی فرما برداری کرو، نبی کے۔ تو ان دونوں آیتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوا کہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی کے اعمال کی بھی پیروی کی جائے اور نبی کے اقوال اور ارشادات کی بھی کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے۔ یہ نبوت پر ایمان لانے کے بعد یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازم ہیں۔ اس آیت سے بطور فائدہ کے ایک دو باتیں اور بھی سمجھ لیں کہ جب اتباع اور اطاعت کا معنی یہ ہے کہ النبی کے اعمال کی بھی پیروی ہو اور نبی کے اقوال اور ارشادات کی بھی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کے ارشادات یا نبی کے اعمال یہ دونوں حدیث کہلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے بعد ہمارے دین کے بنیادی ماخذ پہلا تو قرآن ہے، قرآن کے بعد دوسرا بنیادی ماخذ وہ احادیث رسول ہے۔ وہ احادیث، کیونکہ حدیث رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو افعال سر انجام دیے، ان کی بھی اتباع لازم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال اور ارشادات فرمائے ہیں ان کی پیروی بھی لازم ہے، اور اعمال اور اقوال دونوں یہ احادیث ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ احادیث ہیں۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قرآن کے بعد احادیث رسول بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے احادیث رسول کی پیروی، ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل ہمارے زمانے کے جو موجودہ زمانے کے منکرین حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے۔ دین کا ماخذ صرف کیا ہے؟ یعنی عمل پیروی صرف قرآن کی ہوگی، حدیث کی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نعوذ باللہ، ان کے نظریے کے مطابق نبی صرف ایک ڈاکیے کے طور پر اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ڈاکیے کے طور پر، جس طرح ڈاکیہ کسی کا خط لے کر، پیغام لے کر دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، اب اس خط کو، پیغام کو پڑھنا، سمجھنا وہ اس کی ذمہ داری ہے جس کو وہ خط لکھا گیا ہے، جس کو وہ خط بھیجا گیا ہے۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خط کو سمجھے، پڑھے اور سنائے۔ تو نعوذ باللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچا دینا تھا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مفہوم اور تشریح، یہ ساری کی ساری ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ نبی کی حیثیت اور مقام ایک ڈاکیے جتنا مانتے ہیں تو وہ نبی کے ارشادات اور اعمال کی تعمیل کو ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے وہ احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں کہ دین کا بنیادی ماخذ وہ کہتے ہیں بس قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان رکھنے کی ضرورت، کسی اور چیز سے احکام شریعت کو مستنبط کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو صراحتاً غلط ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، بس اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیں کہ یہ آیت ان حضرات کے اس نظریے کی تردید کر رہی ہے۔ اس نظریے کی کیا کر رہی ہے؟ بھئی کیا فرمایا گیا اس آیت میں کہ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع بھی لازم، اطاعت بھی کیا ہے؟ اتباع اعمال کی ہوتی ہے، اور اطاعت احکام کی، اقوال اور ارشادات کی ہوتی ہے، اور اعمال اور ارشادات نبی دونوں حدیث کہلاتے ہیں۔ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو حدیث میں مذکور ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات احادیث میں مذکور ہیں، ان دونوں کو ماننا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ بھی دین کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اور دین اسلام کے بنیادی ماخذ میں قرآن کے بعد دوسرا بنیادی ماخذ وہ کیا ہے؟ احادیث رسول ہے۔ تو ہمارے نزدیک نعوذ باللہ نبی کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہے بلکہ معلم قرآن کی ہے۔ معلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم ہیں، قرآن کے شارح ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دنیا میں اعمال سر انجام دیں گے ان کی پیروی بھی لازم ہے، جو ارشادات فرمائیں گے ان احکام کی اطاعت اور فرما برداری بھی کیا ہے؟ لازم ہے، اور اسی کو احادیث رسول کہتے ہیں۔ احادیث رسول میں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مذکور ہیں
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال مذکور ہیں، تو احادیث رسول کی پیروی اور ان پر ایمان رکھنا اور ان کو ماننا اور دین کے بنیادی ماخذ کے طور پر ان سے مسائل اور احکام شریعت کا استنباط کرنا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو کوئی اہل قرآن بھی تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن کی اس آیت پر کیا رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اس آیت پر عمل رکھتا ہو۔ تو ظاہر ہے قرآن پر عمل ہی تبھی ہو سکتا ہے جب احادیث پر ایمان ہو، جب احادیث پر کیا ہو، ایمان ہو، ورنہ تو اہل قرآن کا دعویٰ بھی محض کیا ہوگا، جھوٹا۔ بھی اہل قرآن تو تبھی بنیں گے نا جب قرآن پر ایمان ہو۔ تو یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے اعمال بھی اور اقوال بھی کیا ہیں، قابل عمل ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کے اعمال اور اقوال ماننے پڑیں گے۔ تو جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے تو جو نبی کے اعمال اور اقوال احادیث میں جو آئے ہیں ان کا انکار کرے گا، ان پر ایمان نہیں رکھے گا یا ان پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ قرآن کی اس آیت کا بھی کیا ہوا، منکر۔ تو در حقیقت وہ منکر حدیث ہی نہیں بلکہ وہ منکر قرآن ہو جائے گا۔ پھر بھی وہ دعویٰ کرے کہ میں اہل قرآن ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ محض فراڈ، فریب اور دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات معلوم ہوگی۔ دوسرا، اس آیت سے ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کیا ہے، تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ظاہر ہے میرا آپ کا ہر مسلمان کا کیا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ سے محبت ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی صحیح، لیکن اس محبت کے تقاضے پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کی مکمل پیروی کی جائے، یعنی اعمال اور کردار بھی نبی والے اور ارشادات بھی نبی کے مانے جائیں۔ تو گویا نبی کی سنتوں، نبی کے طریقے، نبی کے تمام طریقوں پر عمل کرنا، یہ اس محبت کا تقاضا ہے جو اللہ رب العزت سے ہمیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ظاہر ہے جب نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات سے بھی محبت ہے۔ تو ان دونوں محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ بات سمجھ آئیے؟ بھئی دعویٰ تو ہو محبت کا، لیکن نبی کی سنت جو لباس میں ہے وہ ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ دعویٰ تو ہو نبی کی سنت کا، لیکن شادی اور غمی کے موقع پر نبی کے طریقے ہمیں پسند نہ ہوں، شادی اور غمی کے موقع پر ہم اپنے طریقے چلائیں۔ نبی سے اور اللہ کی ذات سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن تجارت میں، کاروبار میں ہم اپنے طریقوں پر عمل پیرا ہوں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا نہ ہوں، تو یہ پھر اللہ سے محبت کے تقاضے کے خلاف ہے، اللہ سے محبت کے دعوے کے یہ کیا ہے، خلاف ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس کا تقاضا تو ہے کہ پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، جگہ دی جائے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ قرآن کے بعد احادیث رسول پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن دین کا بنیادی ماخذ ہے، اسی طرح احادیث رسول بھی دین کا کیا ہے، بنیادی ماخذ ہے، شریعت کے احکام کا بنیادی ماخذ، جس طرح قرآن ہے احادیث بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کی روشنی میں یہ ہماری اللہ سے محبت کا امتحان بھی ہے۔ ہم سے یہ آیت گویا کہ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نبی کے اعمال کی پیروی کی جائے، نبی کی سنتوں اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں کیا ہے، جگہ دی۔ تو بہرحال بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ چونکہ نصارہ کا وفد بھی اسی اللہ کی محبت کے تقاضے پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس دعوے کے اوپر بنیادی طور پر انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کی جائے، آخری پیغمبر کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ تو لہٰذا اللہ سے تمہاری محبت کا یہ دعویٰ بھی سچ تب ہوگا جب تم آخری پیغمبر پر کیا ہے، ایمان لاؤ۔ اگر لے آؤ گے تو انعام کیا ہوگا، واللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت کفر سمیت، شرک سمیت تمہارے تمام گناہوں کو کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، اور رحیم، اللہ رب العزت نہایت مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ہوا، اور اگر اس کے یعنی فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں
یعنی اللہ سے محبت کے اس تقاضے سے وہ اعراض کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر ایمان نہ رکھے، تو فرمایا ان اللہ لا یحب الکافرین، پھر اللہ رب العزت کو بھی ایسے منکرین پسند نہیں ہے۔ ایسے منکرین یعنی اگر محبت کے تقاضے پر عمل کریں گے، نبی کی اتباع اور اطاعت کریں گے تو یحببکم اللہ، پھر تو اللہ ان سے محبت کریں گے، پھر تو اللہ ان سے کیا کریں گے۔ لیکن اگر وہ نبی کی اتباع اور پیروی سے اطاعت سے منہ موڑ لیں گے تو فإن اللہ لا یحب الکافرین، پھر یک طرفہ محبت تو نہیں چلتی، یک طرفہ محبت تو نہیں چلتی۔ جب یہ اپنی محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو لا یحب الکافرین، پھر اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی ایسے منکروں سے محبت نہیں رکھتے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہاں سے لے کر تقریباً رکوع کے اختتام تک ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ نصارہ کا جو عقیدہ ابنیت تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی خدائی میں شریک مانتے تھے، اس بنیادی نظریے کی تردید کی جا رہی ہے ایک اور طریقے سے۔ یہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ نسب زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے، ان کا سلسلہ نسب زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، جڑتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو اللہ نے تمام جہان والوں میں سے چن لیا، تمام جہان والوں میں سے کیا کر لیا ہے، چن لیا، منتخب کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور امتیں گزری ہیں، ان سب میں چنے ہوئے برگزیدہ لوگ کون تھے؟ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران۔ فرمایا تمام جہان والوں میں سے یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ کون؟ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، یہ آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ توجہ سے بھئی آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسانیت کے پہلے باپ ہیں، پہلے انسانیت کی ابتدائی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح میں سب پر عذاب آیا، غرق ہو گئے۔ جو بچے تھے آگے انسانیت کا جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلا ہے۔ تو آدم علیہ السلام ابو البشر اول ہیں، انسانیت کے پہلے باپ ہیں، اور دوسرے ابو البشر ثانی جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ یعنی تمام انسانیت کا پھر سلسلہ نسب نوح علیہ السلام سے چلا، اور اس طرح آدم علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد میں سے نوح علیہ السلام ان کے کیا ہو گئے؟ آپس میں اولاد ہو گئے ان کی کیا ہو گئے؟ بھئی آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو ذریۃ بعضها من بعض۔ اسی طرح پھر آگے آل ابراہیم اور آل عمران، آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی ان کا سلسلہ نسب بھی نوح اور آدم سے ملتا ہے، نوح اور آدم سے ملتا ہے، تو ذریۃ بعضها من بعض، بعض کی کیا ہے؟ اولاد ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہے۔ اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، اور حضرت مریم بیٹی تھی حضرت عمران کی، اور حضرت عمران بیت المقدس کے امام بھی تھے، متولی بھی تھے، اور اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے حاکم اور سردار بھی تھے، حاکم اور سردار بھی تھے۔ تو وہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے کیا ہیں؟ والد ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ نانا ہیں، وہ بھی، اور ان کی اولاد یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ بھی انہی کے ساتھ سلسلہ نسب میں جڑے ہوئے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے بھی ہیں، نوح کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور ابراہیم کی اولاد میں سے بھی
یعنی سلسلہ نسب واسطہ در واسطہ آل عمران کا بھی کس سے جا ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے بھی، آدم علیہ السلام سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی۔ تو گویا کہ سب کا سلسلہ نسب چلتے چلتے آدم علیہ السلام پر جا کر کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ابتدائے انسانیت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جب یہ سارے نسب میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ اسی سلسلہ نسب میں جڑے ہوئے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی ہی کیا ہیں؟ اولاد ہیں، انسانوں کی ہی کیا ہیں؟ اولاد ہے۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن عمران بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمران کے بیٹے ہیں، حضرت عمران کے۔ بھئی باپ نہ ہو تو بعض اوقات اولاد کی نسبت جو ہے، نسب کی جو نسبت ہے وہ نانا کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سادات ہیں اور سید گھرانے ہیں، سید قوم سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جاتا ہے کہ یہ آل نبی ہے۔ آل اولاد نبی کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہیں تو ان کی بیٹی کی اولاد سے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں، نواسوں کی اولاد سے آگے جو ہے سادات کا سلسلہ نسب چلا ہے۔ اولاد نبی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نسبت نسب کی نانا کی طرف بھی ہو سکتی ہے، نانا کی طرف بھی۔ تو نانا کی طرف نسبت کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمران کی اولاد ہیں۔ نانا کی طرف اگر نسب کو کیا کرے؟ منسوب کرے تو مریم کے بیٹے ہونے کی نسبت سے حضرت عمران کے نواسے ہیں، تو گویا کہ ان کے سلسلہ نسب، ان کے اولاد ہونے کی جو نسبت ہے، بیٹے ہونے کی جو نسبت ہے، وہ عمران کی طرف ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہو سکتی ہے۔ بھئی اللہ رب العزت نے ذریتم بعضھا من بعض کہہ کر اسی عقیدہ ابنیت کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ سب آپس میں سلسلہ نسب میں جڑے ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلہ نسب سے کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کا سلسلہ نسب انسانوں سے جڑا ہوا ہے تو انہیں اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ کی اولاد کہنا یہ درست